السلام علیکم، میں ہوں شمع انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر میرے چینل ہسٹری آف اسلام میں سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا 31واں حصہ۔ میرے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز سبسکرائب بھی کریں۔ کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور اس زور شور سے مدینے پر یلغار کی کہ شہر کی فضا میں گرد و غبار کا طوفان سا اٹھ گیا۔ اس حملے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہوا ہے۔ ترجمہ: جب کافر تم پر آ گئے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل حلق کے پاس آ گئے، اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس جگہ مسلمان آزمائش اور امتحان میں ڈال دیے گئے اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں جھنجھوڑ کر رکھ دیے گئے۔ سورہ احزاب آیت 10۔ جو منافقین اسلامی لشکر کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے کافروں کی یلغار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہانہ کیا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور وہ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، اور ایک گروہ ان میں سے نبی کی اجازت طلب کرتا تھا۔ منافق کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے۔ ان کا مقصد بھاگنے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سورہ احزاب آیت 13۔ اسلام کے سچے جانصار مہاجرین اور انصار اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ بنو قریظہ کے یہودیوں سے مسلمانوں کا غیر جانبدار رہنے کا معاہدہ تھا، لیکن ایسے وقت میں یہودیوں نے اپنی نسلی غداری کا ثبوت دیتے ہوئے بنو نذیر اور کفار مکہ کا ساتھ دینے کا سمجھوتا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو تحقیق کرنے کے لیے بنو قریظہ کے پاس بھیجا۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جب آپ دونوں حضرات نے ان کو معاہدہ یاد دلایا تو انہوں نے بڑی بے حیائی سے کہہ دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، اور ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر آپ دونوں حضرات واپس آ گئے اور ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر فرمایا، مسلمانوں، تم اس سے نہ گھبراؤ اور نہ غم کرو، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ یہودیوں اور کفار کے لیے اتنی گہری خندق پار کرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مدینہ شہر کو گھیر لیا، اور یہ محاصرہ یعنی گھیراؤ 1 مہینے تک جاری رہا۔ اس 1 مہینے میں ایک دوسرے پر تیر اندازی ہوتی رہی۔ اس بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو غطفان سے معاہدہ کرنے کی رائے ظاہر کی اور اسے مجلس شورا میں رکھا، لیکن صحابہ رضوان اللہ نے فرمایا کہ اگر اس معاہدے کے لیے وحی اتر چکی ہے تو ہمیں انکار کی مجال نہیں ہو سکتی، لیکن اگر صرف رائے ہے تو یا رسول اللہ، ہمیں اللہ نے آپ کی غلامی میں دیا ہے اور ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ صحابہ کا یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ کو اطمینان ہو گیا۔ ایک روز عمرو بن عبدو، اکرمہ بن ابو جہل، وحیزہ بن وہب اور زرار بن اخطب وغیرہ کفار نے خندق کی جہاں چوڑائی کچھ کم تھی، وہاں سے گھوڑے کی چھلانگ لگا کر خندق کو پار کر لیا۔ عمرو بن عبدو روایتوں کے مطابق 90 سال کا بوڑھا تھا، لیکن 1000 جوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ یہ غزوہ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا، بالوں میں تیل نہیں ڈالوں گا۔
سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور چلا چلا کر مقابلے کی دعوت دینے لگا۔ جب عمرو بن عبدو نے تیسری بار للکارا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روکا اور فرمایا، یہ عمرو بن عبدو ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبدو ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص تلوار، جسے ذوالفقار کہتے تھے، حضرت علی کو اپنے دست مبارک سے دی۔ اپنے ہاتھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر عمامہ باندھا اور دعا کی کہ اے اللہ، تو علی کی مدد فرما۔ حضرت علی نے عمرو کے سامنے فرمایا، اے عمرو، تو ایمان لیا اور مسلمان ہو جا۔ عمرو نے کہا، یہ مجھ سے کبھی نہ ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمرو بولا، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا میں کوئی مجھے جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، علی ابن ابی طالب۔ عمرو بولا، اے بھتیجے، تم ابھی بہت کم سن ہو، میں تمہارا خون نہیں بہانا چاہتا۔ حضرت علی نے جواب دیا، لیکن میں تمہارا خون بہانا بہت پسند کروں گا۔ عمرو گھوڑے پر تھا اور حضرت علی پیدل۔ اس کی غیرت نے گوارا نہ کیا اور وہ گھوڑے سے اتر گیا اور آگے بڑھ کر حضرت علی پر حملہ کر دیا۔ جب اس نے تلوار چلائی تو حضرت علی نے اس کا وار اپنی ڈھال پر روکا، لیکن وار اتنا قاری تھا کہ اس کی تلوار آپ کی ڈھال اور عمامے کو کاٹتی ہوئی آپ کی پیشانی پر زخم لگاتی ہوئی گزر گئی۔ زخم بہت گہرا نہیں تھا، لیکن اس زخم کا داغ عمر بھر آپ کی پیشانی پر رہا۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے للکارا، اے عمرو سنبھل، اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ذوالفقار کا ایسا نپا تلا وار کیا کہ عمرو کی ڈھال اور قوت کو کاٹتی ہوئی اس کے شانے سے کمر تک اتر گئی اور وہ کچھ دیر تڑپنے کے بعد جہنم رسید ہو گیا۔ اس کے بعد کفار کا ایک اور جوان نوفل آگے بڑھا اور للکارا کہ میرے مقابلے پر کون آتا ہے۔ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا اور کچھ ہی دیر میں اس کو 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کو بھی حضرت علی نے قتل کیا۔ مشرکین مکہ نے نوفل کی لاش کو 10,000 درہم دے کر لینا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاش لے جاؤ، ہمیں درہم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کفار نے خندق کا وہ راستہ دیکھ لیا تھا جس سے یہ لوگ گھوڑے سے چھلانگ لگا کر آئے تھے۔ اب جتنے لوگ بھی گھوڑے لا سکے سب خندق پار کر کے آ گئے اور گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ جو خندق پار نہیں کر سکے وہ ادھر سے ہی تیر اندازی کرتے رہے۔ خالد بن ولید بھی خندق پار کر کے آ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف بڑھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور وہ 100 مجاہدین کو لے کر خالد بن ولید کے لشکر پر حملہ کر دیا اور اس لشکر کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ اس گھمسان کی جنگ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کفار کو بھلا برا کہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر دونوں نے وادی بطحا میں عصر کی قضا پڑھی۔ پیش ہے میری اگلی سیریز، تیسری جنگ عظیم اور دجال سے ایک جھلک۔ اس نے کہا، بتلاؤ مجھ کو تبرستان کا دریا، یعنی دریائے تبریہ۔ ہم نے کہا، کون سا حال تو اس کا پوچھتا ہے؟ وہ بولا، اس میں پانی ہے۔ لوگوں نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، البتہ اس کا پانی عنقریب جاتا رہے گا۔